اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف آیت نمبر 99۔ سورہ کہف گزشتہ کل کے رکوع میں حضرت ذوالقرنین کا ذکر تھا کہ ذوالقرنین نے اپنی زندگی میں 3 سفر کیے تھے، ایک مشرق کا، ایک مغرب کا اور ایک تیسرا سفر، جن میں انہوں نے یاجوج و ماجوج سے بچانے کے لیے وہاں پر ایک دیوار بنائی لوہے کی، اس کا ذکر تھا۔ قرب قیامت میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا۔ قرب قیامت میں اللہ جل شانہ جو دیوار تھی وہ ہٹا دیں گے، وہ دیوار ہٹا کے یہ لوگ نکل آئیں گے یاجوج و ماجوج۔ 17ویں سپارے میں سورہ انبیاء کے اندر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، کہ جب ہم یاجوج و ماجوج کو کھول دیں گے اور وہ ہر وادی سے یوں بہتے ہوئے آ رہے ہوں گے، تعداد میں کثرت ہوگی ان کی، ہر طرف جو ہیں بکھرے ہوئے نظر آئیں گے۔ آج کی جو آیات ہے اس میں بھی یہ ہے وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، ہم نے چھوڑ دیا ان کو، ان کے بعض کو یومئذ اس دن یموج فی بعض، جو ایک دوسرے میں گڑبڑ ہوں گے، ایک دوسرے میں گھستے چلے جائیں گے۔ یعنی یہ جو یاجوج و ماجوج کا یہ جو قوم ہے یہ منظم نہیں ہے، بھیڑ بکریوں کی طرح بس ٹکراتے ہوئے ایک دوسرے سے دوڑتے ہوئے جا رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے ٹکرا بھی رہے ہوں گے، گر پڑ بھی رہے ہوں گے۔ یا تو یہ جو آیت ہے آج کی، یہ کل کی ہی آیت سے ایک حصہ ہے کہ یاجوج و ماجوج جو نکلیں گے آپس میں ان کی ترتیب یہ ہوگی جیسے کہ دریا کی موجیں ایک دوسرے کے اوپر چڑھ رہی ہوتی ہیں اور ٹکرا رہی ہوتی ہیں، تو یہ بھی اسی طرح اس دن آپس میں ایک دوسرے کے اوپر سے گرتے پڑتے اوپر سے جا رہے ہوں گے وہاں سے۔ یا یہ ہے کہ یہ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ، یہ جو آج کی آیت ہے یہ کل سے تعلق نہیں، یہ نئی آیت ہے، ایک نیا مسئلہ ہے اس میں کہ کل قیامت کے جو حالات ہیں کہ قبروں سے لوگ اٹھیں گے تو یہ ایک دوسرے کے اوپر گرتے پڑتے چڑھتے ہوئے یوں دوڑتے ہوئے جا رہے ہوں گے اس دن۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھونکا جائے گا سور میں، فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، ہم ان سب کو جمع کر دیں گے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ، اور ہم جہنم کو پیش کریں گے، یومئذ اس دن، لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، کافروں کے لیے عرضہ پیش کرنا۔ کافر وہ لوگ ہیں الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي، کہ ان کی آنکھوں پردے میں پڑی ہوئی ہیں، الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ، کہ ان کی آنکھیں فی غطاء عن ذکری، میری یاد سے پردے میں، غطاء پردے کو کہتے ہیں، وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ، اور یہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے کہ حق کو یہ سنیں، اس پر عمل کریں، تلاش کریں۔ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ، سورہ کہف کا آخری رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اس آخری رکوع میں گویا کہ پورے سورہ کہف کا نچوڑ اور خلاصہ پیش کیے جا رہا ہے۔ ایک تو اس میں کفار کی حالت، پھر ایمان والوں کی حالت، اور آخری جو 2 آیتیں ہیں ان میں 2 بڑے عقیدے کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا، بلکہ وضاحت کی اس کی۔ پہلی بات تو یہ جو کافروں کے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص دنیا میں اللہ پر، اللہ کے پیارے محبوب پر ایمان نہیں لایا، اس قرآن پر اس کو یقین نہیں، عقائد درست نہیں اس کے، خواہ وہ کتنا ہی اچھا عمل کیوں نہ کر رہا ہو، وہ صاحب نجات نہیں ہے۔ اس وقت جو اب موجودہ دور چل رہا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد، اب اگر کوئی بندہ اپنے سابقہ دین پر قائم رہتا ہے، یہودیت پہ یا عیسائیت پہ، جو آسمانی مذاہب رہے ہیں، کسی وقت ان میں جو بندہ قائم رہتا تھا وہ صاحب نجات تھا،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اسلام لانا انتہائی ضروری ہے۔ اب اگر کوئی بندہ ایمان نہیں لاتا اور وہ ایک یہودیت میں ہی اپنے طریقے کے مطابق، اپنی جو کتاب ان کے سامنے اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، عیسائیت اپنی انجیل کے مطابق عمل کر زندگی گزار رہا ہے اور دنیا میں اتنے ہی اچھے اعمال کر رہا ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ان کے اعمال کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا، ہم ان کے لیے کوئی ترازو قائم ہی نہیں کریں گے کہ آؤ جی آپ کے اعمال تولے جائیں یہاں۔ وہ دن ایسا دن ہوگا کہ جس دن اعمال کو گنا نہیں جائے گا کہ فلاں صاحب نے کتنے حج کیے، کتنے عمرے کیے، کتنے نمازیں پڑھی ہیں، کتنی بار تلاوت کی ہے، یہ اعمال گنے نہیں جائیں گے، وہاں اعمال تولے جائیں گے کہ یہ اعمال کا وزن کتنا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک نماز کا اتنا وزن، وہاں خلوص کے جتنا اخلاص ہوتا جائے گا نماز وہ عمل قیمتی ہوتا جائے گا۔ ایک طرف ایک بندہ پہاڑوں جتنا سونا اللہ کے راستے میں دے رہا ہے، ایک طرف بندہ ایک کھجور اللہ کے راستے میں دے رہا ہے، تو عین ممکن ہے کہ جب دونوں کو تولا جائے، پہاڑ کے برابر تو اس سونے کو تولا جائے اور دوسری طرف ایک کھجور کو رکھا جائے، عین ممکن ہے کہ وہ کھجور بھاری ہو جائے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو سونا جتنا خرچہ کر رہا ہے اس میں بھی اخلاص ہو، لیکن اگر اس میں اخلاص نہ ہوا، دوسری طرف کھجور میں اخلاص ہوا، تو وہ جو ہے وہ ایک پورے پہاڑ سے یہ کھجور بھاری پڑ جائے گی۔ وہاں اعمال کا وزن ہوگا، اعمال کو گنا نہیں جائے گا۔ اس وقت بھی بعض لوگ یہ مغالطہ دے رہے ہیں، جو جدید تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں، کہ جی وہ اپنے مذہب کے مطابق عمل کر رہے ہیں، ٹھیک کر رہے ہیں جی، وہ بھی تو انسانیت کی خیر خواہی کے لیے کر رہے ہیں، پولیو کے قطرے مفت پلا رہے ہیں، اب جو ویکسین نہیں آ رہی کرونا کے لیے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے میں جا کر آگے فری ہو جائے، تو یہ دیکھیں انسانیت کی کتنی بڑی خدمت ہو رہی ہے جی۔ تو فلاں علاقے میں اس بیماری کے لیے چیچک کی دوائی انہوں نے عام کی ہے، پھر وہ اس بیماری کو ختم کی ہے، طاعون جو ہے اس کو ختم کی ہے، یعنی انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے وہ لوگ کافر لوگ کام کر رہے ہیں، یا فلاں بڑا شخص جو ہے اس نے اپنی اتنی دولت جو ہے وہ لگا دی دنیا کے غریبوں کے لیے۔ تو بھلے یہ اعمال ہمیں کتنے ہی خوشنما لگیں، لیکن اس سے پیچھے اگر عقیدہ درست ہو تو ٹھیک، اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو اعمال کا کوئی وزن نہیں ہے اس چیز کا۔ یہاں بالکل وضاحت سے اللہ تعالیٰ دو ٹوک الفاظ میں کہہ رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بھی بندہ سوچ و بچار میں کوئی شاید یہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دے، یہ شاید والی بات ہی نہیں ہے۔ اگر ایمان پہ، اسلام پر، اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ، ان پر ایمان کے ساتھ، اس عقیدے پر اس کی موت نہ ہوئی تو اس کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہے، باوجود اس کے کہ دنیا میں کتنا ہی اچھا عمل کیوں نہ کر رہا ہو۔ افحسب الذین، آیا وہ لوگ گمان کیے ان لوگوں نے، کفروا جو کافر ہوئے، کافروں نے یہ گمان کیا، ان یتخذوا عبادی کہ میرے بندوں کو میرے علاوہ اولیاء کارساز بنائیں، یعنی میرے ہی پیدا کردہ بندے ہیں اور میرے ہی بندے انہی کو اولیاء بنائے جائے، انہی سے مانگا جائے، اپنی مشکلات حل کی جائیں۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، بے شک ہم نے تیار کی جہنم کو کافروں کے لیے، نزلا مہمان نوازی، ہم نے کافروں کی مہمان نوازی کے لیے جہنم کو تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، قل اے نبی آپ کہہ دیجئے ان کو، آپ اپنی امت کو بتائیں، هل ننبئکم کیا ہم تمہیں خبر دیں، بالاخسرین اعمالا کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان دہ شخص کون ہے؟ کتنی یعنی کہ آپ یہ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ امت کو بتائیں کہ ہم آپ کو بتائیں اعمال کے لحاظ سے سب سے نقصان دہ شخص کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ شخص کہ گم ہو جائے اس کی کوشش، اس کی سعی، محنت، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، دنیا کی زندگی میں بڑی محنت کی ہے اس نے، وہ ساری محنت پہ پانی پھر گیا۔ وہم یحسبون، اور وہ لوگ گمان کر رہے تھے کہ انہم یحسنون صنعا کہ بے شک وہ لوگ تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، وہ ساری زندگی کی جو محنت تھی وہ ان کا گمان یہ تھا کہ تو ہم تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اور اس محنت کے اوپر سارا پانی پھر جائے۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ کون لوگ ہیں جن کی محنت پہ پانی پھر جاتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں
کفروا بآیات ربہم، جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، ولقائہ، اور اپنے رب کی ملاقات کا انکار کیا، فحبطت اعمالہم، تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ہم نہیں قائم کریں گے ان کے لیے قیامت کے دن وزن کا پیمانہ، کوئی ترازو، کوئی پیمانہ، کوئی اس کے عملوں کا حساب نہیں ہوگا۔ ذالک جزاؤہم جہنم، یہ بدلہ ہوگا جہنم ان کی جزا جہنم ہوگی، بما کفروا، بسبب اس کے جنہوں نے کفر کیا، واتخذوا آیاتی ورسولی ہزوا، انہوں نے ہماری آیات کو اور ہمارے پیغمبروں کو ہزوا، مذاق کا نشانہ بنائے رکھا، کہ ہماری آیات کو، قرآن پاک کی آیات کو، اسلامی احکام کو، انبیاء کو یہ مذاق بناتے رہے، کارٹون بناتے رہے ان کے، اور یہ اس کو کہتے رہے کہ جی ہم لوگ اظہار آزادی رائے ہے ہماری، یہ مذاق بناتے رہے اور دنیا کے اندر اور اچھے اعمال کرتے رہے، لیکن انبیاء کا مذاق اڑاتے رہے، تو پھر یہی اشر ہوگا۔ اس کے مد مقابل دوسرے قسم کے لوگ، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کی، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، بے شک ان کے لیے، کانت لہم، ہوگی ان کے لیے، جنات الفردوس، جنت الفردوس، نزلا، بطور مہمانی کے۔ ایمان والے جن کے اعمال اچھے ہوں گے، جنت الفردوس ان کی مہمان نوازی کی جگہ ہوگی۔ خالدین فیہا، یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے اس میں، لا یبغون عنہا حولا، نہیں وہ وہاں سے کہیں اور منتقل ہونا نہیں چاہیں گے یہ لوگ، یعنی وہ کوئی جگہ تلاش نہیں کریں گے یہاں سے ہم کہیں اور چلے جائیں۔ ہوتا ہے بندہ ایک جگہ پہ اکتا جاتا ہے، یہاں رہ کے اکتا جاتا ہے، بندہ کہتا ہے یار فلاں جگہ سہولیات بہت ہے، فلاں علاقے کی، ہم جیسے کہ یہاں بندہ رہتے ایک جگہ رہائش ہو، دوسری جگہ دل کرتا ہے کہ دوسری جگہ چلا جائے وہاں پہ، اب یہاں پہ سردی ہے تو بندہ کہتا ہے گرم علاقے پہ چلا جائے، جہاں گرمی ہو تو بندہ کہتا ہے ٹھنڈے علاقے پہ چلا جائے، فلاں علاقہ خوبصورت ہے وہاں چلا جائے، فلاں علاقے پہ جو ہے وہ جانور وغیرہ ہیں، چلو جی سیر و تفریح کے لیے بندہ وہاں چلا جائے، ادھر چلا جائے۔ لیکن جنت کے اندر جب بندہ پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ ساری چیزیں وہاں مہیا کر دیں گے، اور بندے کا دل وہاں ایسے لگے گا کہ بندے کی وہاں کہیں اور جانے کی طبیعت نہیں ہوگی کہ یہاں سے چھوڑ کے ہم کہیں اور چلے جائیں۔ قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ۔ یہاں یہ آخری سورہ کاف کی 2 آیتیں 2 عقیدوں کی طرف اشارہ ہے۔ اس میں پہلا جو آیت ہے اس میں قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ، اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف، اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اتنی زیادہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف میں، حمد میں، اگر آپ چیز کو لکھنے شروع ہو جائیں تو قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا، اگر یہ سمندر سارے یہ سیاہی بن جائے اور اس سیاہی کو لکھنے بندہ کاغذ پہ لکھنے لگ جائے تو یہ سارے سمندر ختم ہو جائیں گے، اس کی سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف وہ ختم نہیں ہوگی، اتنی عظیم الشان صفت والا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سمندر تو کیا، اس سمندر سے دگنا کر دو، اس جتنا سمندر اور بھی لے آؤ، تب بھی اگر اس کو سیاہی بنا کر اللہ تعالیٰ کی تعریفیں لکھنی شروع کر دو تو اللہ تعالیٰ کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ یہ تو ذات باری تعالیٰ کے متعلق ہے۔ اور دوسری آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ اپنی امت کو بتا دیں کہ انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح ہی انسان ہوں، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں کہ تم مجھے فرشتہ سمجھو، بلکہ فرشتہ اگر بندہ کہے نا کہ بھئی فلاں فرشتہ ہے تو فرشتے سے اس کا مقام کم ہوتا ہے، انسان کا مقام اعلیٰ ہے۔ حضرت آدم کا مقام حضرت جبریل سے کہیں گنا زیادہ ہے، تبھی تو فرشتوں سے کہا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تو اگر یہ بندہ کہے کہ بھئی فرشتہ ہے تو فرشتہ کہہ کر ہم اس کی جو ہے عزت کو ہم کم کر رہے ہیں۔ اگر ہم کسی پیغمبر کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ فلاں پیغمبر جو ہے وہ فرشتہ تھا تو ہم گوئے کہ اس کی شان میں کمی کر رہے ہیں۔ جیسے کل ایک بھائی مجھے کہہ رہے تھے پرسوں کہ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں نے سنا ہے کہ جی وہ فرشتہ تھے، تو ممکن ہے کہ ایک بندے سے میں نے سنا ہے، کوئی بندہ بیان کر رہا تھا
تو ہو سکتا ہے کہ اس نے کچھ چیزیں دیکھی ہوں پڑھی ہوں. بہرحال اگر اس پیغمبر کو آپ فرشتہ کہو گے کہ وہ نور کا بنا ہوا اور فرشتہ ہے تو پھر اس کی شان میں کمی ہوگی، وہ درجہ وہ مقام اس کو وہ نہیں ہوگا. جب آپ ایک بندے کو آپ کہو کہ بھئی یہ انسان ہے اور انسانیت کے اندر سب سے اعلیٰ اس میں کہ انبیاء میں سے ہے یہ، تو وہ جو مقام اس کا ہے وہ فرشتوں سے انتہائی اعلیٰ ہے. فرشتے تو ان کے خادم اور ڈیوٹی لگی ہوئی ہیں انبیاء کے پاس، انبیاء کے قدموں میں یہ لوگ بیٹھنے والے ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آ کر دوزانوں ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھتے تھے. تو کہاں امام الانبیاء کا مقام اور کہاں حضرت جبریل علیہ السلام کا مقام. ٹھیک ہے وہ فرشتوں کے امام ضرور ہے، لیکن وہ خاکی کے سامنے دوزانوں ہو کر بیٹھیں گے وہاں پہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ اپنی امت کو بتاؤ کہ انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری ہی طرح انسان ہوں، لیکن میرے اور آپ میں فرق یہ ہے کہ یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، میری طرف وحی کی جا رہی ہے اور تمہاری طرف وحی نہیں کی جا رہی. فرق یہ ہے. ہاں عام انسانیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رتبہ انتہائی اعلیٰ، اتنا اعلیٰ ہے کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ شاعر کہتے ہیں نا بعد از خدا توئی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد کائنات میں مقام ہی ان کا ہے. یہ قصہ ہی مختصر ہے. کل لو کان البحر، کل کہہ دیجئے لو کان البحر مدادن، اگر ہوتے تمام سمندر مدادن روشنائی سیاہی، لکلمات ربی میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے، لنفد البحر تو سمندر ختم ہو جاتے، قبل ان تنفد کلمات ربی قبل اس کے کہ میرے رب کی کلمات صفات ختم ہوتی ہے. ولو جئنا بمثلہ مددا، اگرچہ ہم اس کے مثل سمندر کے مثل دگنا اور بھی سیاہی بنا کے لے آئیں مدد کے لیے. کل کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، بے شک میں انسان ہوں، مثلکم تمہاری طرح، یوحا الیہ لیکن وحی کی جاتی ہے میری طرف، انما الہکم الہ واحد کہ بے شک تمہارا الہ ایک ہی خدا ہے. اس بات کی میری طرف وحی کی جا رہی توحید کی طرف. انما انا بشر مثلکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے گھر پیدا ہوئے، ان کے والد موجود ہیں، حضرت عبداللہ ہیں، ان کی اس سے پہلے فوت ہو چکے ہیں، اور یہ جب چھوٹے بچے تھے تو ان کو دودھ پلانے کی ضرورت ہوئی، حلیمہ سعدیہ نے ان کو دودھ پلایا، اپنے ادھر لے گئے وہاں پہ. ان کی پیدائش مکہ میں ہوئی ہے، ان کا لڑکپن وہاں پہ گزرا، ان کی جوانی وہاں پہ گزری. جب جوان ہوئے تجارت کے لیے ملک شام جاتے رہے ہیں وہاں پہ، پھر جب نبوت ملی غار حرام میں اللہ کی عبادت کرتے رہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان نے شادیاں بھی کی، انہوں نے غزوات بھی لڑے، انہوں نے نمازیں بھی پڑھی، یعنی ساری عبادات مکمل کمپلیٹ جس طرح انسان گزارتا ہے اس طرح گزاری. غزوہ خندق کے موقع پہ وہ مشہور حدیث ہے، وہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جس میں ایک صحابی رسول وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر میں اپنے صحابی کہ بھوک کی وجہ سے میری حالت ہے کہ میں نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا پیٹ مبارک سے اور یہ کہا کہ آپ نے اگر پتھر باندھے تو میں بھی آپ کے ساتھ ہی اسی طرح ہوں. خود دکھایا کہ میں نے بھی پتھر باندھے ہوئے ہیں. یعنی پیغمبر کو بھی بھوک لگتی تھی، یہ نہیں تھے کہ وہ فرشتے تھے، وہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہے. غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم لگے، ان کو خون نکلا. وہاں دعوت دینے کے لیے جب سفر طائف میں گئے ان بچوں نے پتھر مارے، ان ظالموں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو پتھر لگے، لہو لہان ہوئے وہاں پر. تو یہ ساری نشانی اس کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، البتہ یہ عام انسان نہیں تھے ہماری طرح کہ ہم کہیں کہ بھئی ہماری طرح انسان ہو. یہ تو نعوذ باللہ یہ سوچ رکھنا ہی غلط ہے. ایسے انسان کہ جس کے جسم پر مکھی تک نہ بیٹھے، کہ ایسے انسان خوشبو انتہائی، ان جو صفات ہم بیان کریں وہ کم سے کم ہے. تو انسانیت کا مکمل نمونہ انک لعلی خلق عظیم. اس دن ایک بندے شعر کہہ رہا تھا، ایک مشاعرے میں شریک وہ نعتیہ میں، تو وہ شاعر کہتا ہے کہ قرآن پاک گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ کے قلم کے لکھی ہوئی نعت رسول ہے. تو یعنی کہ ایک پیاری سی چیز بیان کی ہے. یہ پورا قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہی تعریف ہے. اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کیا ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ قرآن کو دیکھ لو.
جو قرآن ہے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، وہی جو ہے مجسم ہے، اس طرح جو اللہ نے بیان کیا وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں، وہی اخلاق ہے ان کے، وہی کردار ہے۔ قل کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، بے شک میں بشر ہوں، تمہاری طرح انسان ہوں، یوحا الیہ، وحی کی گئی ہے میری طرف، انما الہکم الہ واحد، اس بات کی کہ بے شک الہ تمہارا ایک ہی خدا ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو بندہ اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ فلیعمل عملا صالحا، کہ وہ نیک اعمال کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی بھی ایک کو شریک نہ کرے۔ جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ان کے اسپیشل بد دعا کرنی، اللہ تعالیٰ ان کو اللہ تعالیٰ اللہ ان کو غرق کرے۔ یہ عجیب بات ہے کہ عجیب بات یہ ہے کہ یعنی کہ گستاخی ان لوگوں سے سرزد ہو رہی ہے جو اپنے آپ کو عیسائی اور یہودی کہلواتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ لامذہب ہیں، ملحد ہیں، اہل کتاب ہیں، اور ہماری طرف سے کوئی ایسا نہیں، ہم تو لا نفرق بین احد منہم، ہم تو تمام انبیاء کا احترام کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، وہ بھی ہمارے ہی پیغمبر ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ بھی ہیں، سارا احترام ہم کرتے ہیں، اور ان سے احترام ہوتا نہیں، الٹا پھر مسلمانوں کے ذمہ یہ لگاتے ہیں کہ مسلمان دہشت گردی ہے، مسلمان فساد پھیلاتے ہیں، مسلمان غلطیاں کر رہے ہیں۔ غلطیاں ان کی طرف سے ہوتی ہیں، خرابی وہاں سے ہوتی ہے، اور مطلب ہمارے ذمہ لگا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دل زخمی کرنے والی بات ہے۔ ہمیں چاہیے ایک تو ہم درود شریف کی کثرت کریں ان حالات میں جو چل رہے ہیں، اور یہ باقاعدہ سوچی سمجھی سازش کے تحت ہو رہا ہے۔ یعنی یہ جو پچھلی صدی گزری ہے، اب تو یہ اس صدی میں، تو پچھلی صدی میں جو ہے اتنے واقعات نہیں ہوئے، لیکن یہ جو صدی آ رہی ہے 10 سال میں، آپ 20 سال میں اٹھا کے دیکھیں تو یہ معمول کے بن چکا ہے ان کا، کہ ہر سال میں 2-4 واقعے ایسے ہوتے ہیں، ہر سال میں ایسے ہوتے ہیں۔ پچھلی صدیوں میں اگر 1400 سال کا ہم ریکارڈ اٹھائیں، اکا دکا پورے اس میں واقعات نظر آتے ہیں، کوئی اتنا بڑا نہیں۔ پچھلے 100 سال کے اندر 2-4 ایسے واقعات، اور اب تو کثرت سے شروع ہو گئے۔ تو یعنی کہ جس شخص کی شان یہ ہو کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جس کے بارے میں اللہ خود فرمائے کہ آپ تو جہانوں کے لیے رحمت ہے، جب اس کی شان میں گستاخی ہو تو یعنی کہ اللہ کو غصہ ویسے ہی آئے گا۔ پھر ہمارے اعمال ویسی کم ہیں کہ ہم نے اپنی اس کے لیے وہ کر دی ہے، اوپر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی بھی ہو۔ ایسے حالات میں مسلمان کی کیا ڈیوٹی بنتی ہے؟ ہماری اپنی تو سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہماری طرف سے ہم ایک تو سنتوں کی پابندی رکھیں، ان سے ہم اور کیا کر سکتے ہیں اس میں کہ ان کے لیے جو حد ہماری جو دائرہ کار ہے اس تک ہم جو ہے پابند ہیں، اس سے علاوہ ہم سے اللہ نہیں چاہتے کہ آپ اس میں وہ جائیں وہاں جا کر ان کو ماریں، لیکن کم از کم تجارتی بائیکاٹ، معاشرتی بائیکاٹ، یہ جو ہمارے اس میں ہو سکتا ہے ہم اس میں حصہ لیں اس میں۔ اور سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے ہمارے ساتھ وہ تو ہے ہی ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس میں کمی نہ آئے۔ اچھا سر، وحی کے بارے میں آپ اس دن کہہ رہے تھے کہ صرف انبیاء پہ آتی ہے؟ ہاں، انبیاء پہ آتی رہی، اور کسی پہ نہیں وحی آئی؟ اگر وہی اس کی وہ شکل نہیں رہی نا، ہم بھی حضرت مریم کے ساتھ ابھی آگے پڑھیں گے، حضرت مریم کے پاس فرشتہ آیا لیکن اس کو وہ جو شریعت کی جو وحی تھی وہ نہیں آئی۔ اس سے پیچھے یہ جو وحی کا لفظ ہے قرآن پاک میں مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ہم نے 14 سے بارے میں پڑھا وَأَوْحَىٰ إِلَى النَّحْلِ، اللہ تعالیٰ نے وحی کی، جو لفظی ترجمہ ہے اس کا، وحی کی إِلَى النَّحْلِ، مکھی کی طرف، تو وہاں مکھی کی طرف وحی نہیں ہوئی، وہاں یہ کہ دل میں اللہ تعالیٰ نے اس کی بات ڈالی ہے۔ اس قسم کے الفاظ آتے ہیں مختلف معنوں میں۔ یہ آپ کے علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں کیا ہے؟ وہ بھی ہاں، وہاں پر بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی ہے۔ یہ وحی کا لفظ آتا ہے لیکن کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ہر جگہ وہ وحی کا وہ والا معنی نہیں کریں گے جو پیغمبر کی طرف جو وحی آتی ہے وہ والا معنی نہیں ہوگا۔